فجر کی قضا نماز کب پڑھے؟ کیا ظہر کے ساتھ فجر کی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور قضا نماز پڑھنے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ بہت سے لوگوں کو نیت کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کو پہلا ہے اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، آنکھ نہ کھلے تو فجر کی قضا نماز کب پڑھیں؟ کیا ظہر کے ساتھ فجر کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ اور قضا نماز پڑھنے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ قضا نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اسے پوری رات عبادت میں گزارنے کا ثواب حاصل ہوگا، یعنی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ پورا دن اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی فجر کی 2 رکعات سنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام سے بہتر فجر کی 2 رکعات سنت ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ کتنی فضیلت ہے، تو وہ نماز جو ہے قضا نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ وہ رات دیر سے سونا اور صبح فجر میں اٹھنے کی جو اسباب ہے وہ بھی اختیار نہیں کرتے، یعنی کسی کو بتانا نہیں کہ مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا یا پھر الارم وغیرہ لگانا۔ جی بالکل نہیں، یعنی ان کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح 8، 9 یا 10 بجے جا کر اٹھیں گے، وہ الارم بھی 8، 9 یا 10 بجے کا ہی لگائیں گے۔ تو یہ جو ہے بالکل غلط ہے، بغیر کسی صحیح عذر کی نماز کو قضا کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر آنکھ نہ کھلی یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ الارم لگائے کسی کو بتا کر سو جائے کہ اب میں دیر سے سو رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی تو گھر میں کسی کو بتا کر سوئیں کہ مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا، تو نماز بغیر کسی صحیح عذر کے قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو قضا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کرنی ہے، اور قضا نماز کس وقت پڑھنی ہے؟ کیا ظہر کے ساتھ فجر کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ سوالات بھی بہت زیادہ لوگوں کے من میں آتی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی نماز ہو، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء کی نماز ہو، کوئی بھی نماز قضا ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس نماز کو ادا کریں، اس فرض کو ادا کر کے اس ذمہ داری سے بری الزامہ ہو جائے جتنی جلدی ہو سکے۔ 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ ایک طلوع آفتاب کا وقت جب سورج نکلتا ہے، تقریباً 15-20 منٹ کا یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ 2 زوال کا وقت جو ہے کبریٰ جسے لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ بھی تقریباً 15-20 منٹ کا ہوتا ہے۔ 3 غروب آفتاب کا وقت، یعنی سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک، یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ جب چاہے آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو اگلے دن فجر کے ساتھ ہی اس کی قضا کریں گے، ظہر کی نماز ہے تو اگلے دن ظہر کے ساتھ ہی قضا کریں گے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے قضا نماز ادا کر کے اس فرض سے بری الزامہ ہونا چاہیے۔ ظہر کے بعد آپ پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں پر بیان کرتی چلوں، قضا نماز کی نیت بھی بتاتی ہوں اور طریقہ کیا ہے یہ بھی بتاتی ہوں، لیکن یہاں پر یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اسی دن کی فجر کی قضا آپ زوال کے وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں، یعنی مان لو آج آپ کی فجر کی قضا ہوئی ہے نماز، تو آپ زوال کے وقت سے پہلے قضا پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعات سنت بھی ادا کریں گے اور 2 فرض بھی پڑھیں گے۔ لیکن زوال کا وقت شروع ہو گیا، اب جب بھی آپ ادا کریں گے تو صرف فرض کی قضا کریں گے، یعنی فرض ہی پڑھیں گے، 2 رکعات فرض ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے؟
یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو نیت کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھیے، نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت ضروری ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ نیت ہے کیا۔ دیکھیے، اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں آج کی فجر کی قضا نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ دل ہی میں ارادہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ قضائے عمری پڑھ رہے ہیں، یعنی بہت ساری نمازیں قضا ہے، تو اس میں نیت کا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ آپ اس میں نیت کریں گے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی نیت کی میں نے۔ اگر تو آج کی نماز کی آپ نیت کر رہے ہیں تو پھر آپ یوں کہیں گے کہ آج کی فجر کی قضا نماز کی نیت کی میں نے۔ لیکن اگر آپ قضائے عمری پڑھ رہے ہیں، یعنی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تعداد معلوم نہیں ہے، قضائے عمری پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یوں نیت کریں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی نیت کی میں نے، سب سے پہلی قضا ہونے والی ظہر کی نماز کی نیت کی میں نے۔ تو یہ طریقہ ہے نیت کا۔ اب نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ پھر کوئی بھی سورت ملائیں گے جو بھی آپ کو یاد ہے، ان میں سے کوئی ایک سورت تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، پھر قاعدہ تحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ یعنی قضا نماز پڑھنے اور ادا نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قضا میں یہ چیزیں پڑھنی ہے اور ادا میں یہ چیزیں، ایسا نہیں ہے۔ فرق صرف نیت کا ہے۔ آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو قضا کی نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے فجر کی قضا نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، دل میں ارادہ کرے، ٹھیک ہے، تو فرق نیت کا ہے۔ اگر آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو قضا کی نیت کریں گے، باقی پڑھنے کا طریقہ وہی سیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے قضا نماز ادا کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ۔ نیت کیسے کرنی ہے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی قضا ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے جو بھی آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کر کے اس فرض سے بری الزام ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔